میرے والد صاحب فالج کی وجہ سے وفات پائے ہوئے تھے. جو میرا بردر ان لا ہے وہ طارق حسین، اس نے جو ہے زمین اور جائیدادوں کی بٹوارے اور تقسیم کی ڈیمانڈیں شروع کر لی. جائیداد میں زیادہ حصہ چاہیے تھا، پتہ نہیں جو بھی تھا، لیکن جرگے سے وہ اٹھ گئے اور انہوں نے مجھ پر کیسز کر لیے. دسمبر میں 2022 کے سال ہی انہوں نے مجھ پہ پہلا کیس کیا. 14 اگست کو ہمیں پتہ چلا کہ AAC ریونیو نے ہمارے خلاف ایک طرفہ فیصلہ سنا دیا ہے. 14 اگست کو چھٹی تھی. 15 کو ہم AAC ریونیو لقمان صاحب کے آفس پہنچے. ہم نے کہا ہمارے وہ فائل، تو انہوں نے بالکل ان کا اور ان کا ایک PA ہے جو بالکل ٹال مٹول کر کے ہمیں فائل نہیں دے رہے تھے. وہ اور اس کے سمیت اور چند افراد جو تھے 10-12 افراد، وہ آئے اور ہمارے باغ میں اس کی کٹائی شروع کر دی. وہ کٹائی انہوں نے شروع کر دی AAC ریونیو کے فیصلے پہ، جو AAC صاحب نے 15 یا 16 اگست کو فیصلہ سنا دیا تھا. 107 کا پرچہ دو طرفہ ہوتا ہے، انہیں بھی روکے. وہ کیوں؟ ہم تو ادھر ہی بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ادھر انہوں کو روکے. انہوں نے اپنا ایک تانیدار یا ان کو بلایا، اس نے بھی کچھ نہیں کیا. ہمارے پاس ویڈیو پروف ہے. تانیدار صاحب اس کے ساتھ جا کے کھڑے ہو گئے، کچھ پتہ نہیں کیا باتیں ہو گئی، تانیدار صاحب چلے گئے. لیکن ہم نے اپلیکیشن دے دی یہ DPO صاحب کو کہ 107 کا پرچہ ہے تو دونوں طرف سے کارروائی ہو. یہ تو DPO صاحب کی ایمانداری اور ان کے قانونی جو اخلاقیات ہے یا ان کے قانونی کارروائی کا عمل تھا. انہوں نے SHO صاحب کو بتایا کہ یار تندوڈاک جا کے ان کو بھی 107 پرچے میں لے کے آؤ کہ مجسٹریٹ کے سامنے ان کے پیش کرو. میرے والد صاحب فالج کی وجہ سے وفات پائے ہوئے تھے. پہلے وہ ہاسپٹل میں تھے، لیکن جو ہمارے خاندان کے جو میرے کلوز تھے، جو ہمارے اسٹیپ بردر ان لا تھے، وہ جو تھے ابھی جس کے ساتھ ہمارے مسئلے چل رہے، اس وقت کوئی نظر نہیں آیا. لیکن جیسے ہی وہ وفات پا گئے تو وفات کے تیسرے دن ہی جو میرا اسٹیپ بردر ان لا ہے وہ طارق حسین، اس نے جو ہے زمین اور جائیدادوں کی بٹوارے اور تقسیم کی ڈیمانڈیں شروع کر لی، جو کہ ہمارے پختون معاشرے میں بالکل ایک غیر اخلاقی مانا جاتا ہے. کہ کیسے ایک تیسرے دن ہی میں اپنے باپ کو بلا لوں اور بس زمین اور جائیدادوں میں لگ جاؤں. لیکن اس نے اپنے بیٹے کے ذریعے ہم سے بٹوارے اور ان سب کی ڈیمانڈ شروع کر لی. اس کے بعد ایک مشترکہ جرگہ ہم نے بلوا لیا. ہمارا ایک مشترکہ جرگہ ہوا ہمارے حجرے میں جو تندوڈاگ میں تھا. لیکن اس جرگے میں ان کی طرف سے بھی جو تھے لوگ، انہوں نے اور ہم نے جو باتیں کی، ہماری طرف سے بھی لوگ تھے. کیونکہ میری عمر تو بہت کم تھی، 19 سال کی تھی. لیکن میرے طرف سے میرے سسر جو تھے وہ اٹھ کھڑے ہوئے. میرے ایک انکل ہے سید علی شاہ، وہ کھڑے ہو گئے. میرے ماموں لوگ ہیں عطا اللہ خان، وہ میرے ساتھ کھڑے ہو گئے. تو ان کی جو باتیں تھی وہ انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی. طارق حسین اور ان کو جائیداد میں زیادہ حصہ چاہیے تھا، پتہ نہیں جو بھی تھا، لیکن جرگے سے وہ اٹھ گئے اور انہوں نے مجھ پر کیسز کر لیے. دسمبر میں 2022 کے سال ہی انہوں نے مجھ پہ پہلا کیس کیا. آج کے دن مجھ پہ ٹوٹل 4 کیسز چل رہے ہیں. 4 کیسز چل رہے ہیں مجھ پہ اپنے اسٹیپ سسٹر سے، اسٹیپ بردر سے، اسٹیپ مدر سے. لیکن ان چاروں کیسز کے باوجود آج تک میں ان کے اخراجات اٹھاتا ہوں. جو میرا ایک بھائی ہے وہ فاتر العقل ہے، میری ماں ہے اسٹیپ جو میرے گھر میں ہے، لیکن ان کے اخراجات سے ہم نے کبھی بھی انکار نہیں کیا. چونکہ ان کے کیسز چل رہے پھر بھی ہم نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا. گزشتہ ہفتے 14 اگست کو ہمیں پتہ چلا کہ AAC ریونیو نے ہمارے خلاف ایک طرفہ فیصلہ سنا دیا ہے. اچھا، 14 اگست کو چونکہ چھٹی تھی، ہم 15 اگست پہنچے AAC ریونیو صاحب کے دفتر کہ ہمیں وہ فائل دے دے جو ایک ایکس پارٹی ڈیسیجن انہوں نے کر لیا تھا. ہمیں پتہ نہیں تھا کہ کون سا ڈیسیجن تھا، کیا ہوا تھا اس فیصلے میں. لیکن اس سے پتہ چلا کہ 13 اگست کو کچھ تحصیلدار اور پٹواری صاحبان آئے گئے تھے اور ہمارا جو باغ تھا تندوڈاگ میں واقع، اس میں انہوں نے کچھ وکیریں ڈال لی. 14 اگست کو چھٹی تھی. 15 کو ہم AAC ریونیو لقمان صاحب کے آفس پہنچے. ہم نے کہا ہمارے وہ فائل، تو انہوں نے بالکل ان کا اور ان کا ایک PA ہے جو بالکل ٹال مٹول کر کے ہمیں فائل نہیں دے رہے تھے. ہمیں تو اس وقت سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ لوگ ہمیں فائل کیوں نہیں دے رہے، کیونکہ ڈیسیجن تو آلریڈی ہو چکا ہے، تو ہمیں تو فائل دے دے کہ ہم آگے اپیل کر لیں، ADC کو اپیل کر لیں. لیکن انہوں نے جمعرات کے دن 15 اگست کو ہمیں فائل نہیں دی، بہانے کر کے. تحصیلدار صاحب کہہ رہا تھا فائل گھر میں ہے، ابھی اس میں کام کمپلیٹ نہیں ہے.
ہم نے اپلیکیشن لا دی تو وہ کہہ رہا ہے فائل اے سی ریونیو کے پاس ہے، لیکن فائل نہیں دے رہے تھے۔ آخر کار اے سی ریونیو صاحب نے مجھے اپنے دفتر بلایا اور انہی ورڈز میں مجھے کہا کہ ڈونٹ میک می گو ہارش آن یو، کہ یہ فائل جو ہے یہ تمہیں کل ہی ملے گی۔ تو یار ہارش ہونے کا کیا بات ہے اس میں؟ مجھے تو اپنی ہی فائل چاہیے تھی جو کیس سنایا گیا تھا، لیکن اس نے کہا کل ہے۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے۔ فرائیڈے کو 16 اگست کو ہم فائل لینے پہنچے۔ فائل ہم نے انہوں سے لے لی، ٹھیک ہے۔ ہم نے اپیل جب تیار کی 17 اگست کو ہم نے کہا اپیل کریں گے، لیکن 17 کو چھٹی ہوتی ہے اے ڈی سی کی، ساری اداروں کی، یہ جو آفیشیل جوڈیشری کے علاوہ وہ چھٹیاں ہوتی ہے۔ ہمیں پھر سمجھ آ گئی کہ یہ اے سی صاحب یا تحصیلدار صاحب ہمیں فائل کیوں نہیں دے رہے تھے یہ جمعرات کے دن۔ جمعے کے دن 12:30 بجے انہوں نے ہمیں فائل تمائی، پھر اپیل کر کر کے وہ شام ہو گئی۔ صبح سیٹرڈے تھا، وہ اپیل ہو نہیں پائی۔ اچھا، صبح سیٹرڈے کے دن پھر کیا ہوا؟ انہوں نے ہم پہ 107 پرچہ کٹوا دیا۔ 107 پرچہ ہم پہ، مجھ پہ، میرا ایک کزن ہے عباس علی شاہ، میرے ماموں ہے عطاء اللہ خان، ہم تینوں پہ انہوں نے 107 پرچہ کٹوا دیا۔ ہم جیسے ہی اپنے اجرے سے تندوڈاک سے پولیس والوں نے اڑی گرام چوکی ہمیں وہ لوگ لے کر آئے، پھر اڑی گرام چوکی سے ہمیں رحیم آباد یہ پولیس اسٹیشن لے کے آئے۔ اس دوران ہی طارق حسین اور عادل، اس کا ایک کچھ کیا کزن ہے مجھے نہیں پتہ، لیکن وہ اور اس کے سمیت اور چند افراد جو تھے 10-12 افراد، وہ آئے اور ہمارے باغ میں جو میری ہی قبضے میں تھا، میری ہی نگرانی میں تھا، اس سے ہمارا آمدن چلتا تھا، اس کی کٹائی شروع کر دی۔ وہ کٹائی انہوں نے شروع کر دی اے سی ریونیو کے فیصلے پہ، جو اے سی صاحب نے 15 یا 16 اگست کو فیصلہ سنا دیا تھا۔ اچھا، ادھر میں 107 کے پرچے پہ آنا چاہوں گا۔ 107 کا پرچہ ہوتا ہے وہ آپ کو پتہ ہوگا، وہ دو طرفہ ہوتا ہے۔ کارروائی حکومت تحفظ ہوتا ہے وہ دو طرفہ ہوتا ہے۔ ہم پہ ہو گیا، ہم تانے لے کے گئے، ہمیں مجسٹریٹ کے سامنے ادھر بلوا لیا انہوں نے، لیکن وہ جو تھے وہ آرام سے وہاں پہ درختان کی کٹائی میں مصروف تھے۔ ہم نے پولیس والوں سے کہا کہ یار 107 کا پرچہ دو طرفہ ہوتا ہے، انہیں بھی روکے، وہ کیوں ہمارے، ہم تو ادھر ہی بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ادھر انہوں کو روکے۔ انہوں نے اپنا ایک تانہ دار یا ان کو بلایا، وہ اس نے بھی کچھ نہیں کیا، ہمارے پاس ویڈیو پروف ہے۔ تانہ دار صاحب اس کے ساتھ جا کے کھڑے ہو گئے، کچھ پتہ نہیں کیا باتیں ہو گئی، تانہ دار صاحب چلے گئے۔ اس کے بعد ہم کسی طرح سے ادھر مجسٹریٹ سے فارغ نہیں ہوئے تھے، لیکن ہم نے اپلیکیشن دے دی یہ ڈی پی او صاحب کو کہ 107 کا پرچہ ہے تو دونوں طرف سے کارروائی ہو۔ یہ تو ڈی پی او صاحب کی ایمانداری اور ان کے قانونی جو اخلاقیات ہے یا ان کے قانونی کارروائی کا عمل تھا کہ انہوں نے ایس ایچ او صاحب کو بتایا کہ یار تندوڈاک جا کے ان کو بھی 107 پرچے میں لے کے آؤ کہ مجسٹریٹ کے سامنے ان کے پیش کرو۔ جب تک پولیس وہاں پہ پہنچتی، انہوں نے یہ ہمارے باغ تھا، ٹوٹل 26 کنال باغ تھا، اس میں سے 12 سے 13 کنال کے درمیان انہوں نے درختان کاٹ لیے تھے، جس کی مالیت آپ کو پتہ ہوگی تقریباً 4.5-5-6 لاکھ تک بنتی ہے، وہ انہوں نے بالکل بیکار کر لی۔ اچھا، خوبانو دے جی، خوبانو باغ ہے۔ اچھا، ڈی پی او صاحب کی کارروائی تو انہوں پہ یعنی باری پڑ گئی کیونکہ انہیں بھی لے کر آ گئے، لیکن یہ لوگ گئے تھے اے سی ریونیو کے آرڈر کے یعنی سہارے، ان کے آرڈر کے سہارے گئے تھے یہ کٹائی کرنے یا قبضہ لینے، یہ سب کرنے، لیکن یہ قبضہ بالکل ان لوگوں نے اللیگلی لیا ہے۔ اللیگلی اس حوالے سے لیا ہے نا کہ اے سی ریونیو، اگر انہوں نے، ہم جب یہ فیصلہ ایک طرفہ ہو گیا تھا، اس فیصلے میں بھی اے سی ریونیو جو ہے انہوں نے ہمیں کوئی لیگل نوٹس یا سمن جسے ہم کہتے ہیں وہ ہمیں جاری نہیں کیا تھا اے سی صاحب نے، لیکن پھر بھی انہوں نے فیصلہ کر لیا، ایکس پارٹی ڈیسیجن تو کر لیا، لیکن ان کے پاس پھر بھی جو طارق حسین ہے ان کے پاس پھر بھی پوزیشن آرڈر نہیں تھا، کورٹ کا جو پوزیشن آرڈر یعنی جو قبضے کا آرڈر تھا جو کورٹ کی طرف سے ملتا ہے وہ ان کے پاس تھا ہی نہیں، پھر بھی غیر قانونی جو ہے نا وہ آگے اور وہاں پہ درختوں کی کٹائی انہوں لوگوں نے کر دی۔ لیکن یہ
پوزیشن آرڈر یا اس کو کہتے ہیں انسٹرومنٹ آف پارٹیشن، یہ لازمی ہوتا ہے جس بندے سے آپ قبضہ لیتے ہیں. تو سیکشن 145 آف لینڈ ریونیو ایکٹ اس میں صاف صاف مینشن ہے کہ آپ لوگوں کے پاس یہ انسٹرومنٹ آف پارٹیشن اور جسے ہم اردو میں کہتے ہیں سند سلطانی، وہ موجود ہونی چاہیے، تبھی آپ قبضہ لے سکتے ہیں. ان کے پاس یہ موجود ہی نہیں تھا. پھر بھی یہ لوگ آگے ہمیں تانے 107 میں بزی کر کے 107 پرچے میں بزی کر کے یہ لوگ پیچھے سے آ کر ادھر درختان کی کٹائی ان لوگوں نے کی. اس میں جو ہے ان کے ساتھ پولیس نے بھی شرکت کی، AAC ریونیو نے بھی شرکت کی. لیکن DPO صاحب کے پاس ان کا اپروچ نہیں تھا یا کیا ہو گیا پتہ نہیں. انہوں نے جو تھے بہت ایمانداری سے ہماری جو قانونی کارروائی کی وہ دونوں طرفہ کی. پھر ہم گئے یہ ADC کے پاس. پیر کے دن ان کی چھٹی تھی، منگل کے دن ہم ADC کے پاس گئے، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر صاحب. ان کو ہم نے AAC ریونیو کا فیصلہ بتا دیا کہ سر یہ فیصلہ ہوا ہے. ہمارے وکیل صاحب گئے اندر، انہوں نے فوراً ہی، یہ میرے پاس پڑا ہوا ہے وہ فیصلہ، انہوں نے آرڈر شیٹ جاری کر لیا اور AAC ریونیو کا جو فیصلہ تھا وہ 29 تاریخ تک خارج کر دیا. یہ انہوں نے فوراً ہی خارج کر دیا، یعنی پہلی پیشی میں ہی. تو اس سے اس کا پتہ چلتا ہے کہ AAC ریونیو لقمان اس کا یہ کیا سوچ کے اس نے ایسا فیصلہ کیا ہے، ون سائیڈڈ ایکس پارٹی. لیکن ہمیں ایکس پارٹی اگر ہم پیش بھی نہیں ہوئے، ہمارے پیچھے کوئی لیگل نوٹس یا سمن بھی نہیں آیا، ہمارے اجرے میں نہیں آیا، ہمارے نمبر پہ کچھ کال نہیں آئی، ان کے پاس کوئی پروف بھی نہیں ہے. میں نے کہا مجھے کچھ سائن دکھائے کہ مجھے کوئی لیگل نوٹس ملاؤ، لیکن وہ انہوں نے کچھ بھی نہیں دکھایا. ADC صاحب نے فوراً ہی وہ فیصلہ ریجیکٹ کر لیا. ہمارا جو یہ نقصان ہو گیا 4.5-5 لاکھ کہہ دے 6 لاکھ کہہ دے، مالیت اتنی ہی بنتی ہے ان کی. ہم اس کے خلاف جو ہے پرچہ کٹانے گئے، FIR کرانے گئے کہ یار ان لوگوں نے جو ہے اللیگلی ہم سے قبضہ لینے کی کوشش کی. FIR کوئی نہیں لے رہا. ہم SHO گئے، SHO رحیم آباد کے پاس گئے، ان کو ہم نے یہ والا کر دیا، یہ اپلیکیشن کر دی. انہوں نے FIR نہیں لی. انہوں نے کہا کہ اس پہ ہم دیکھیں گے، جو قانونی کارروائی ہو سکتی ہے وہ ہم کر لیں گے. کون سی قانونی کارروائی؟ انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا ابھی تک. یہ انہوں نے چوکی انچارج اڑی گرام کو فارورڈ کر دیا، لیکن قانونی کارروائی تو ابھی تک نہیں ہوئی. ہمارے 17 تاریخ پہ میں نے یہ SHO صاحب کو لکھا تھا اپلیکیشن، جو ہمارے وکیل صاحب نے لکھا تھا، لیکن قانونی کارروائی نہیں ہوئی. 19 تاریخ کو ہم گئے DPO آفس. DPO صاحب نے بھی SHO صاحب کو یہ اپلیکیشن پہ کر دیا، لکھ لیا کہ یار SHO صاحب کو کہ وہ قانونی کارروائی عمل میں لے آئے. قانونی کارروائی کیا تھی؟ 427 استغاثہ تھا. ہماری مالیت جو نقصان وہ ہو گیا ہے اس کی بھرپائی تھی. یک جو اور قانونی وہ ان کو پتہ ہوگا. DPO کے آرڈر کے باوجود بھی SHO صاحب نے یہ جو ہے FIR نہیں درج کروائی، صرف ٹال مٹول کر کے کہ ہم قانونی کارروائی دیکھ لیں گے، بس یہی بات ہے. اس پریس کانفرنس کا مین مقصد جو ہے نا، وہ صرف یہ اداروں کی جو نااہلی کہہ دے یا ان پہ اپروچ جس کا بڑھ جاتا ہے اس کا ساتھ، یہ لوگ یہ پریس کانفرنس مینلی اسی بارے میں ہے. طارق حسین، جیسے میں نے آپ کو کہا، میرا اسٹیپ بردر ان لا ہے. اس کا ایک بھائی ہے جبار شاہ، عبد الجبار شاہ. وہ کمشنر مردان رہ چکا ہے. وہ باجوڑ پولیٹیکل ایجنٹ رہ چکا ہے میرے خیال سے 2 بار. ابھی جو ہے سیکٹری ہے، میں نے جب لاسٹ سنا تھا. ابھی کرنٹلی مجھے اس کے عہدے کا پتہ نہیں ہے کہ ابھی کیا ہے، لیکن آن سروس ہے ابھی بھی. جی کوارٹ کمشنر ہے انہوں نے کہا نا. انہوں نے، ہمیں لگتا ہے کہ انہوں نے باقاعدگی سے اپنے پاورز کا غلط استعمال کیا. AAC ریونیو سے لے کے جو ان کے ہی جونیئر بیوروکریٹ ہے ان سے لے کے اور کافی افسران اس میں انوالو تھے. ہمارے پاس انفارچونیٹلی کوئی پروف ایسے نہیں ہے کہ ہم دکھائے، لیکن یہ کال پہ باتیں ہوتی ہے اور اس کا اکثر ہی کوئی پروف ہوتا نہیں ہے. لیکن انہوں نے اپنے انفلوئنس کا باقاعدگی سے استعمال کیا ہے AAC ریونیو پہ، کیونکہ انہوں نے ایک بھی لیگل نوٹس سمن ہمارے خلاف ہمارے دیرے میں یا ہمارے گھر پہ نہیں پہنچوایا.
ایک لیگل نوٹس، اور ایکس پارٹی ڈیسیجن انہوں نے سنا دیا، ایک طرفہ ڈیسیجن انہوں نے سنا دیا. یعنی کس حوالے سے؟ ان کا پی اے بی ہمیں جو لگتا تھا، میرا کزن تھا عباس، وہ ہے ابھی بھی، وہ کہہ رہا تھا کہ یار یہ بھی ان سے ملا ہوا ہے، وہ بھی ٹال مٹول کر رہا تھا. یہ سب جو وہ ہوا، ان کو جو بیوروکریٹس ہے، وہ جبار شاہ ہائی لیول بیوروکریٹ ہے. آپ کو جیسے میں نے بتایا، ابھی جو بھائی نے بتایا کہ وہ کوہارٹ کے کمشنر ہیں. ان کا جو ناجائز پاور کا جو ناجائز استعمال ہوتا ہے، تو یہ تو ہمارے لیے بہت بری بات بن جائے گی. کل کو یہ کچھ اور کر لیں گے، پرسوں کو یہ کچھ اور کر لیں گے. اگر مجھے کچھ جانی یا مالی نقصان ہوتا ہے اور بھی، تو یہ بھی ان لوگوں کی وجہ سے ہی ہوگا، جو ایس ایچ اوز ہے، جو بیوروکریٹس ہے، جو طارق حسین ہے، جو میرا، ان کی وجہ سے ہی ہوگا. یہی لوگ ان کے ذمہ دار ہوں گے، کیونکہ ہم ان سے ٹسل میں ہے. آپ خود میری عمر دیکھ سکتے، 2 سال میری عمر پچھلے امیجن کرے کہ اس وقت ہم پہ کیا گزرتی ہوگی، کہ میرے والد صاحب 30واں دن ہے ان کا، اور یہ لوگ جو ہے آئے زمینوں اور جائیدادوں کی بات کر رہے. یعنی یہ تو کوئی بات ہی نہیں بنی. خیر، ان بیوروکریٹس جیسے جبار شاہ، ان کا جو ہے سیلری ہوتی ہے، ان کا سٹیٹس ہوتا ہے، ان کے آگے پیچھے 4-5 گاڑیاں ہوتی ہے، یہ کس کی بدولت ہوتی ہے؟ ہمارے ٹیکسز کی بدولت ہوتی ہے. ہم ٹیکسز دیتے ہیں، اس کی بدولت ہی ان کو اتنا اچھا لائف سٹائل ملتا ہے. لیکن ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہماری تحفظ کرے، لا اینڈ آرڈر کو ایگزیکیوٹ کرے، ایگزیکٹوز ہوتے ہیں. لیکن اگر یہی لوگ جو ہماری ٹیکسز پہ اتنے اچھے لائف سٹائل سٹینڈرڈز گزارتے ہمارے خلاف ہو جائے اور اپنے بائی یا پرسنل ایشوز کو سامنے لے گئے اور پرسنل ایشوز پہ وہ کسی پہ انفلوئنس یا اپروچ کرے، تو وہ تو کوئی بات ہی نہیں بنی. وہ ہمارے لیے نہایتی یعنی شرم کا مقام ہوتا ہے. میں درخواست کروں گا، جو صوبائی حکومت ہے، جو ہماری یوتھ کی حکومت ہے، ہم یوتھ کی وجہ سے ہی صوبائی حکومت قائم ہوئی ہے، ان سے میں ایک درخواست کرنا چاہوں گا کہ ان جیسے بیوروکریٹس پہ ڈسپلنری ایکشن لیا جائے، کیونکہ یہ ہمارے تحفظ کے لیے ہوتے ہیں. اور اگر ان کے سامنے کل پورا یوتھ کھڑا ہو جائے تو یہ لوگ پھر کیا کریں گے؟